وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو بہت بڑی دولت سے نوازا ہے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے کہ 4 قسم کے آدمی بنو، 5ویں قسم کے مت بنو۔ اس میں پہلا یہ ہے کہ عالم بنو، دوسرا یہ ہے کہ طالب علم بنو، تیسرا یہ ہے کہ علم کو غور سے سننے والے بنو، چوتھا یہ ہے کہ علم سے اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور 5ویں قسم کا مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ 5ویں قسم کا مت بنو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5ویں قسم کا بننا یہ ہے کہ علم والوں سے اور علم سے بغض رکھنے لگو، نفرت کرنے لگو، عداوت کرنے لگو۔ اگر یہ 5ویں قسم کی چیز تمہارے اندر آ گئی تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے بہت بڑا اعجاز ہے دنیا میں اور آخرت میں اللہ جو دے گا اس کو تو ہم تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ جو لوگ علم پڑھانے میں لگے ہیں، جو لوگ علم حاصل کرنے میں لگے ہیں، دونوں کا مقام بہت بلند ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دنیا میں بہت بہترین لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، لیکن سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے۔ یہ کام ہم لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آخری عمر تک ان کاموں میں لگے رہنے کی توفیق عطا کرے۔ میں آپ کو علم کے بارے میں، علم کی فضیلت کے بارے میں دوسرے دھرم کی کتاب سے سنا دوں۔ ایک بہت مشہور منتر ہے جس کو گایتری منتر کہتے ہیں۔ وہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ مندروں میں بجایا جاتا ہے، اوم بھوربھوروہا سواہا تتسویترورینیم بھرگو دیوسیہ دھیمہی دیو یو نہ پرچودیات۔ یہ وہ منتر ہے جس کے سلسلے میں ہندو دھرم کے ماننے والوں کا آستھا اور عقیدہ یہ ہے کہ اس منتر کے جاب سے انسان کو نجات مل جاتی ہے، موکش مل جاتا ہے۔ نجات کا جو تصور ہے اسلام میں وہ یہ ہے، اللہ تعالی نے اپنے قرآن مقدس میں فرمایا کہ جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا، نجات پا گیا۔ اگر ہم اس پر غور کریں گے، سوچیں گے کہ موکش کیا چیز ہے، نجات کیسے ملے گی، تو یہ جو منتر ہے اس میں آدھا منتر وہ ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کی جو 6 7ویں آیت ہے اس کا ایک طرح کا ترجمہ بتایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت کر دیجئے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام عطا کیا۔ اب میں یہ بتاتا ہوں کہ اس میں ترجمہ کیا کیا جاتا ہے۔ اوم ایک لفظ ہے جس کا معنی بیان کرنے والے سنسکرت زبان کے ماہرین اور ہندو دھرم کے جو ماہرین ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ اوم وہ لفظ ہے جس میں ایشور کی، بھگوان کی، گاڈ کی 3 طاقتوں کو بیان کیا گیا ہے، برہما، وشنو، مہیش۔ اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ برہما کون ہے، وشنو کون ہے، مہیش کون ہے،
لیکن عام طور پر برہم کا معنی ہوتا ہے اتپن کرنے والا، پیدا کرنے والا، کوئی جس کو ہم عربی میں خالق کہتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا منتر ہے جس کو بہت مختصر کر کے اوم بنا دیا گیا، اور اوم کے بعد جو دعا کی گئی ہے اسی طاقت والے رب سے، خالق سے اور مالک سے، موت دینے والے سے کیا دعا کی گئی؟ بھور بھوروہا سواہا تت سویترورینیم بھرگو دیوسیہ دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات۔ کائنات کو بنانے والا، کائنات کا جو کریٹر ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ کو، اللہ کی ذات اور اس کی صفات ہیں۔ اللہ ایک اسم ذات ہے جو اللہ ہے، لیکن اس کی صفات یہ ہے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، قدوس ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، نور ہے، یہ تمام اس کی صفات ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین و آسمان کا۔ یہاں اللہ تعالیٰ سے، گاڈ سے یہ دعا کرنے والا دعا کرتا ہے کہ اے سورج کو روشن کرنے والے معبود رب، آپ سے ہم یہ مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں کہ ہمارے من کو، ہماری مستشک کو، ہمارے دل اور دماغ کو روشن کر دیجئے، ایسا روشن کیجئے جیسے آپ نے آسمان کے سورج کو چمکدار کر دیا، اور وہ ایسی روشنی ہو کہ جس کی روشنی میں ہم سیدھا مار صراط مستقیم کو پا جائیں، سیدھے راستے کو پا جائیں، اور جب سیدھے راستے کو پا جائیں گے تو کیا ہوگا کہ نجات مل جائے گی، موکش مل جائے گا۔ یہ دعا کی گئی ہے اس میں۔ یہاں سیدھے راستے کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اور ہم کو کن چیزوں کی آوشکتا اور ضرورت پڑ سکتی ہے؟ تو آپ، ایک شاعر نے کہا کہ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو بڑا رتبہ عطا فرمایا، گیان کو۔ گیان بڑی چیز ہے۔ ایک جگہ یہ لکھا نرسیہ بھرنم روپم روپسیہ بھرنم گڑم گڑسیہ بھرنم گیانم گیانسیہ بھرنم چھما۔ انسان، نر کہتے ہیں آدمی کو، نر کا معنی یہ ہے انسان، آدمی۔ آدمی کی خوبصورتی کیا ہے؟ انسان کو سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ اس کا روپ ہے، حسن ہے، جمال ہے۔ لیکن اس جمال کے اندر، اس جمال کو انسان پسند کب کرتا ہے؟ جب اس میں خوبی ہو، اور کوئی خوبی نہیں ہو تو حسن کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ لیکن اس خوبی کو مزید ترقی دینے کے لیے گیان کی ضرورت پڑتی ہے، علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ کچھ چیزیں آپ کے پاس ہیں، صلاحیت ہے، لیکن آپ کے پاس پہنچ نہیں ہے، علم نہیں ہے، گیان نہیں ہے۔ ایک آدمی اچھا گا لیتا ہے، آواز اس کی بڑی اچھی ہے، یہ اس کی خوبی ہے، لیکن گانے کے لیے اس کے پاس مٹیریل نہیں ہے، گانا نہیں ہے۔ نعت پڑھنے والا آدمی اگر نعت پڑھتا ہے تو اس کو نعت کا سنکلن چاہیے، اس کو نعت کا علم چاہیے، اس کا گیان چاہیے، تو اس کی خوبی میں چار چاند لگے گا۔ اور یہ چیزیں نہیں ہیں تو کیا ہے کہ وہ انسان کسی کام کا نہیں ہے۔ ایک آدمی کو ترقی جب ملتی ہے جب وہ علم سے آراستہ ہوتا ہے، خوبیوں کا مالک ہوتا ہے، صفات سے متصف ہوتا ہے، لیکن صفات کچھ بھی نہیں ہے، اور حسن ہے، جمال ہے، اور حسین و جمیل ہے، تو انسان اس کے حسن کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ دنیا میں خوبیوں کو جو مزید نکھارتا ہے وہ علم نکھارتا ہے، اور اس لیے علم کا مقام اسلام میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کتنی اہمیت ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا، فرض،
کہ علم کا حاصل کرنا تمام لوگ علی کل مسلم، جتنے مسلمان ہیں، اب مسلمان میں سب ہیں، وہ مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، اور بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، تمام کے تمام پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، انیواریہ ہے، ضروری ہے، کہ علم کے بغیر انسان اللہ کو، رب کو، اپنے مالک کو، رسول کو نہیں پہچان سکتا ہے، اس لیے علم کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے، گیان والے اور اگیانی، علم والے اور بے علم، اور عام طور پر یہ کہہ دیا جائے کہ پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ لوگ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کہتا ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اور برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسے چاند، جیسے اندھیرا اور اجالا، روشنی اور تاریکی دونوں سیم نہیں ہے، ایک نہیں ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں برابر نہیں ہے۔ روشنی کو انسان پسند کرتا ہے، روشنی کو لوگ پسند کرتے ہیں، روشنی میں دنیا کے کام کاج ہوتے ہیں، اور اندھیرا ہو جائے، تاریکی پھیل جائے، ظلمت آ جائے تو کوئی کام نہیں ہوتا، انسان ہاتھ باندھ کر کے بیٹھ جاتا ہے، ڈرتا ہے۔ تو ایسے میں روشنی کی جو اہمیت ہے وہ تاریکی کے سامنے زیادہ ہے، تاریکی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن روشنی کی ایک اہمیت ہے۔ آپ روشنی کے سہارے پر دنیا کے کام کاج کرتے ہیں، راستے چلتے ہیں، اور تاریکی ہو جائے، اندھیرا آ جائے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ علم یہ روشنی ہے، العلم نور، علم روشنی ہے، آپ اس روشنی سے استفادہ کیجئے، اس روشنی کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیجئے تاکہ دنیا میں آپ آگے بڑھ سکیں، ترقی کر سکیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ علم والے اور بغیر علم برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والے نصیحت پکڑتے ہیں، بے علم کیا نصیحت پکڑے گا؟ اس لیے شیطان بھی زور لگاتا ہے۔ شیطان سب سے زیادہ زور کس پر لگاتا ہے؟ طالب علم کو پڑھنے نہیں دیتا، اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، ایسے وقت میں اسے بھٹکا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، اس کے من میں عجیب عجیب خیالات پیدا کرتا ہے، تاکہ یہ آدمی، یہ بچہ اور یہ طالب علم اسے بھٹک کر کے اور دوسرے کاموں میں لگ جائے۔ جب انسان علم سے دور ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ غلط کاموں میں لگ جائے گا۔ پڑھا لکھا آدمی غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ یہ بھی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ علم والے لوگ ہیں، جس کو گیان ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے اللہ کی صفات اور ذات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے دلوں کے اندر خوف نہیں آ سکتا۔ ایک بہت بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں، پروفیسر جیمز، ان کا ایک شاگرد علامہ عنایت اللہ مشرقی، گرچہ عنایت اللہ مشرقی نے ہندوستان کا رہنے والا تھا، یہاں تحریک چلائی تھی، یہ بہت اہم موضوع ہے، لیکن عنایت اللہ مشرقی ایک دن جیمز سے ملنے کے لیے گیا، تو جانے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے اور پروفیسر صاحب چھاتا بغل میں دبائے ہوئے ہیں، سنڈے کا دن تھا، تو ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں چرچ جا رہا ہوں۔ عیسائی تھا، چرچ جا رہا تھا عبادت کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں، آپ چرچ جا رہے ہیں، کیوں؟ کہا کہ اس کا جواب جو ہے میں تم کو شام کو دوں گا۔ اور کہا کہ سر بارش ہو رہی ہے، پانی گر رہا ہے اور آپ بغل میں چھتری دبائے ہوئے ہیں۔ تو خیر ہنستے ہوئے انہوں نے چھتری تان لی، کہا کہ چلے گئے۔ شام کو جب واپس آئے تو جیمز کے سامنے انہوں نے بات کی۔ وہ کیا بات کی؟ وہ تحقیق کرتا تھا آسمان کی جو دنیا ہے، یہ دنیا جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بہت چھوٹی سی دنیا ہے، بہت چھوٹی سی ہے، مختصر۔ اس کے بارے میں کتاب میں یہ لکھا تھا کہ یہ دنیا جو ہماری دنیا ہے، جس میں تمام بڑے بڑے 5 بر اعظم، 6 بر اعظم ہیں، 6 مہادیپ ہیں، جس میں انسان بستے ہیں، امریکہ ہے اور یورپ ہے اور آسٹریلیا ہے، افریقہ ہے، اور ہمارا یہ آپ کا ہندوستان کا علاقہ ہے،
بر صغیر ہے، تو یہ تمام مہادیپ جو بستے ہیں یہ اللہ کی کائنات کے نزدیک اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے اس کا اندازہ آپ کیجئے کہ پورے ہندوستان کے برابر ایک وائٹ پیپر آپ پھیلا دیجئے پورے ہندوستان میں، اور اس وائٹ پیپر میں ڈاٹ پین جانتے ہیں آپ لوگ، اس ڈاٹ پین سے بیچ میں ایک بندو لگا دیجئے تو اس کا کتنا بڑا دائرہ ہوگا پورے ہندوستان کے پیپر، اور وہ وائٹ پیپر جو ہے اس کے بیچ میں ایک بندو لگا ہو تو وہ کتنا بڑا دکھے گا۔ ایسے ہی یہ کائنات، یہ دنیا ہماری ہے اللہ کی کائنات کے نزدیک۔ اللہ نے فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ اللہ ہے جس نے آسمان بنایا طبق در طبق، 7 آسمان، اور ان آسمان کی جو دوری ہے، لمبائی چوڑائی ہے، وہ کتنی بڑی ہے، یہ کائنات کیسی ہے یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے اوپر جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس پر سائنٹسٹوں کی تحقیق ہوتی ہے۔ ایک ایک ستارے کی جو لمبائی اور چوڑائی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ ہماری یہ دنیا، جو دنیا ہماری ہے، ایسے ایسے 10 دنیا بھی اگر ڈال دیا جائے بھولا جائیں گے وہاں، اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں، ایک ایک ستارے۔ تو اس پر جیمس کی تحقیق تھی۔ وہ جب اس پر لیکچر دے رہا تھا تو وہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کے بدن میں کپ کپی آ گئی اور اس کے سر کے بال کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور جب یہ تمام لیکچر دے دینے کے بعد اس نے یہ کہا کہ عنایت اللہ، جب ان چیزوں کے اوپر میں تحقیق کرتا ہوں تو میرے بدن میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرے سر کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس خیال کے ساتھ جب میں چرچ جاتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تمام چرچ میں جتنے لوگ عبادت کر رہے ہیں، ان عبادت کرنے والوں میں سب سے زیادہ جو عبادت میں دل لگتا ہے وہ میرا لگتا ہے۔ تو عنایت اللہ نے کہا کہ سر، قرآن میں یہ لکھا ہوا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ عنایت اللہ کرسی چھوڑ کے کھڑا ہو گیا اور کہا کیا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے؟ تو یاد رکھو یہ وہ کلام ہے کہ جو اس کائنات کو بنایا ہے اسی کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات وہ کہہ سکتا ہے جو کائنات کے اندر ایسی ایسی چیزوں کو بنایا ہے۔ تو مجھ سے لکھ لو کہ یہ قرآن اسی کا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے انسان کے علم کا، کہ علم کی بنیاد پر انسان کے دلوں میں خوف آتا ہے، اللہ کا ڈر آتا ہے۔ اس لیے علم کا جو مقصد بتایا گیا وہ یہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہا کہ پڑھیے، یہ وہی ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے نا، بچوں کو معلوم ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی آیتیں جو اتری ہے یہ 5 آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، جہاں جبریل یہ آیتیں لے کر کے آئے، وہاں اللہ نے کہا کہ پڑھیے۔ اور پڑھیے، کیوں پڑھیے؟ تو کہا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اللہ کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اور پیدا کیا کس چیز سے؟ لہو کے قطرے سے اور جمے ہوئے لوتھڑے سے بنایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے انسان کو جو بنایا اور ان کو پڑھنے کا جو حکم دیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے مالک کو، اپنے پیدا کرنے والے خالق کو جان جائے، پہچان لے۔ جب اس کو پہچان لے گا، اس کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے گی تو اس کی بندگی کرے گا، اس کی عبادت کرے گا اور اس کے سامنے سجدہ سجود ہوگا۔ تو ہماری تعلیم کا مقصد اور ہماری نیت یہی ہونا چاہیے۔ اقبال نے کہا کہ دنیا میں جتنے تعلیمات ہیں، جتنے طرح کے فن ہیں، ان تمام فنون کا تعلق اگر اللہ کی ذات سے ہے تو نفع بخش ہے، چاہے وہ میڈیکل سائنس کی تعلیم ہو، چاہے سوشل سائنس کی تعلیم ہو، چاہے وہ اکنامکس کی تعلیم ہو، چاہے قرآن کی تعلیم ہو۔ اگر ارادے صحیح ہیں، نیت صحیح ہے تو کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے نفع بخش ہے۔ ورنہ ایک آدمی مدرسے میں پڑھ کر کے قرآن پڑھتا ہے اور وہ مقصد سے دور ہو جاتا ہے،
کیونکہ اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن پر ہم ریسرچ کریں گے اور قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے تو دنیا کا مال کمائیں گے۔ فرق ہے نیت کا، اگر یہ نیت ہے تو اس کی تعلیم سے اس کو کوئی نفع نہیں ہوگا۔ اس لیے اقبال نے کہا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، اور شمشیر ہی کیا شے ہے، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ یہ تمام چیزیں اللہ سے اگر دور کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے لیے فتنے کا سبب ہیں، اور اگر اللہ سے قریب کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں گلے لگانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں طلباء سے، بچوں سے، اساتذہ سے، بچوں سے یہ عرض کروں گا کہ آپ بہت دور سے آئے ہیں اور بڑے عظیم مقصد سے آئے ہیں، آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا مہمان قرار دیا، مہمان رسول، کتنا بڑا مرتبہ ہے، رسول کے مہمان ہیں آپ، اور آپ جب چلتے ہیں تو آپ کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں، آپ پر اللہ کی خصوصی نظر کرم ہوتی ہے، اور اس لیے علماء کو العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ یہ انبیاء کے وارث ہیں، آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، آپ کی عظمتیں بلند ہیں، تو ان بلند عظمتوں کو ہمیں کیا کرنا ہے، بچانا بھی ہے۔ ہم علم پر، تعلیم پر بالکل توجہ دیں گے، اور ایسے توجہ دیں گے کہ جیسے ہمارے بڑوں نے دیا ہے، ہمارے بزرگوں نے دیا ہے۔ تھوڑی سی تکلیف ہو جائے اور تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑے تو اس کے لیے ہمارے وقت تیار رہیں گے۔ یہاں سے جو آپ بن کر کے نکلیں گے، آپ کے سینے میں جو چیزیں اتریں گی تو یہ آپ کو دنیا میں بھی عزت دلائے گی، اور آخرت میں آپ سے کہا جائے گا کہ پڑھیے اور چڑھیے۔ تو اس لیے آپ کو علم پر، تعلیم پر خصوصی توجہ کرنی ہے، اور یہ نیت کے ساتھ کہ ہم علم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ یہ علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وارث بنیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پوری دنیا میں، دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس کے لیے راستے ہموار کریں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے پروردگار عالم ہم کو، آپ کو اور تمام طالب علموں کو، پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، تمام مشکلات کو اللہ تعالی حل کر دے، مدارس کو اور خانقاہوں کو، تعلیم گاہوں کو اللہ تعالی استحکام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بیچارہ تھا کوئی بچہ نعت نہیں پڑھتا آپ کے یہاں، پڑھوائیے۔